والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ونغنينا بكماله كشفت بجماله حسن بجميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا احمد مختار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود کے بعد دعا ہے کہ مولا قدوس ادی حضرت اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرمائے مولا قدوس ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے مولا سامعین حضرات فضائل مدینہ منورہ زیارت مدینہ منورہ مختصر سے وقت میں فضائل مدینہ منورہ برکات مدینہ منورہ کا ذکر خیر کرتا ہے کہ حضرات کرام مکہ مکرمہ کی دھرتی مدینہ منورہ کی زمین پر وہ خوش نصیب ہے جو اس عالم کے لیے حج کی سعادت کے انتظار رہے ہیں دینے کی کیا ہی بات ہے دینے کی کیا ہی شان ہے مکہ مکرمہ میں بھی اعلیٰ عبادت اور روزہ رسول اللہ کے حاضری دینا عبادت وادس عامل حضرات مدینہ منورہ کی ہر شہر جب مقاتے لگی جب حضور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، تو مکے والے نوجوان بزرگ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے مکہ کے نوجوانوں نے بھی ہجرت کرنا شروع کی کہ مدینے کو جائیں، شوق دیدار کے لیے ہجرت۔ رحمت عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو آگے اندائے صحابہ کے لیے وہاں شدت عائد ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا۔ وہ بھی ہجرت کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہونے کے شوق کی بقیت تھی کہ وہ لمحہ جلدی آئے۔ مکہ سے صحابہ کرام تب تک میں حضور تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے وہ فضا تحقیق ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا۔ وہ بھی ہجرت کر کے آقا جاندار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہونے لگے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہونے کے شوق کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جانے بدن مریض جن کے زندہ رہنے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی، وہ بھی اپنے بچے کو کہتے کہ ہماری چارپائی اٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف میں چلے، ہمیں موت بھی آئے تو منزل جانا کہ راہ میں آئے۔ یعنی مدینے کے مکے میں رہنے والے کچھ آقان صحابہ کرام جب حضور کا ہجرت کیا ہو تو وہ بھی مکہ شریف سے مدینہ شریف حضور کے پیچھے پیچھے انکے آپ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس منزل کی طرف لے چلو، مدینہ منورہ کی طرف لے چلو، اگر ہمیں موت بھی آ جائے تو ہم سفر مدینہ میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہے صحابہ کا کام، مکے میں رہنے والے حضور کے عاشقوں کا کام اور حضور کے عاشقوں کی دھڑک، حضور کے عاشقوں کا وہ منظر کہ حضور مکے سے مدینہ طرف، اگر وہ عاشق مکہ میں رہنے والے بھی ان کی بھی یہی طلب ہے کہ ہم حضور کے پاس جائے، مدینہ منورہ کو جائے۔ اپنے ہی کے میں تفصیلیں بیان کروں کہ مکہ میں کتنے وقت رہتے اور مدینہ میں کتنے رہتے۔ مکہ منورہ، مکہ مکرمہ، وہ کعبہ اللہ کا طواف بھی عظمت، وہ کعبہ اللہ کا طواف کرنا بھی بہت بڑی عظمت فضیلت ہے، وہاں نماز ادا کرنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، صفا مروا کی دوڑ لگانا بھی عظمت برکت والی جگہ ہے، حجر اسود کو وسعت دینا بھی برکت ہے، حجر اسود کو وسعت دینے تو حجر اسود ہمارے وہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو چوس دیتا ہے، اور جو حجر اسود کو وسعت دیتا ہے، جب حجر اسود سے اپنا پر اٹھاتا ہے، اپنے لب اٹھاتا ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے کہ ماں کے شکم سے آج ہی پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی طرف اس سبحان اللہ، اس خاک مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے لیا۔ سمجھ حالات کے عاشقوں کی یہ حالت ہو گئی، مکہ میں رہنے والے کی
اگر چل بھی نہیں سکتے تو اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے 4 پائی پہ لیتے ہوئے ہیں، 4 پائی سمیت ہمیں اٹھا کر مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ عاشق کیا کہتا ہے کہ وہ جو حضور کے دیوانے مکہ سے نکل کر کے حضور کے قریب رہنے والے، صبح کے وقت حضور کا چہرہ دیکھنے والے، رات کے وقت حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنے والے، بلال زلفوں کو دیکھنے والے، آج وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ بلکہ عاشق کیا کہتے ہیں وہ چل بھی نہیں سکتے، ان کی بھی یہ طرف تھی کہ ہم بھی مدینہ جائیں، ہم بھی جا کر حضور تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھیں، ہم بھی جا کر حضور کی مدینہ زلفیں دیکھیں، ہم بھی حضور کے علم نشرہ مسجد کی زیارت کریں۔ کہ وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے کہ 4 مئی سے ہمیں 4 مئی سمیت لے کر جاؤ، اگر وقت اجل آ جائے، موت آ جائے تو یہ کرام الکاتبین فرشتے لکھنے والے یہی لکھ دے کہ یہ اوشاق مدینہ، یہ مدینہ کی طرف جا رہا۔ انتے وقت رب کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھاؤ۔ عاشق کیا کہتے ہیں جہاں شیر اہل سنت عالم چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق بن رہے ہیں، انہوں نے لکھا کہ وہ کہتے ہیں اے موت ٹھہر جا میں مدینے کے جا لوں۔ سبحان اللہ یہ آواز دیکھو منٹ رہ گئے 3-4 منٹ انہوں کیا پائے نظام کرتے ہیں، لیکن عاشق کا نظام 4 پہلے سے لیتا ہوا اپنے بیٹے میں کہا عاشق کہا جو میں اٹھاؤ میری 4 پہلے سمیت اٹھاؤ، عمران 4 پہلے سمیت اٹھا کے مکہ عظمت والا برکت والا رفعت والا مکہ کی شان والا کعبہ اللہ کا طواف کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس آقا نے مدینہ یہ حضور کے غلام، حضور کے خادم، یہ صبح بھی حضور کا چہرہ رکھتے ہیں، دوپہر بھی حضور کا چہرہ رکھتے ہیں، شام بھی بلائے زلفوں کا چہرہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 4 مئی سمیت اٹھائے مدینہ کی طرف ہجرت کرے، مدینہ کی طرف جائے، مدینہ جا کر حضور کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرے۔ وہ کیا ہے یہ یقینا کہ آج حضور مکہ سے نکل گئے، کیونکہ آج اس آقا مصطفیٰ جا رہے ہیں حج کی سعادت کے لیے، مدینہ منورہ روضہ اطہر کی زیارت کے لیے، مدینہ منورہ روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حضور مدینے میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل مکے میں نہیں لگ رہا، ہمیں وہ پناہ نہیں نظر آ رہی کہ حضور تاجدار مدینہ کا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، ہمیں سکون ملتا تھا۔ آج حضور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، آج اس کا کہتے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے مدینہ منورہ کی طرف جائیں۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت کیا ہے، بندے کی طرف ہوتی ہے کہ مجھے موت آ جائے تو مدینے میں ہی آ جائے۔ میرا عاشق کہتا ہے مجھے موت آئے تو مدینے میں آئے، یہ دعا کرتا رہتا ہے مولا اگر مجھے موت آئے تو روضہ اطہر مدینہ منورہ میرے سامنے ہو، بلکہ مدینے کی گلیوں میں نہ ہو، پھر مرنے کا بھی مزہ آ جائے۔ میرے سامنے حضرات مدینہ تقریبا رکھنے کی فضیلت حضور تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے موت کی فضیلت عظمت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اس مقتدر وقت پہ وفات پانے والے کو اپنی شفاعت کی نوید دے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. محمد مصطفیٰ آمنہ کے بعد حضور نے فرمایا جس شخص مدینہ منورہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ایسا کرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی خدا کے سامنے شہادت دوں گا. جو فرماتے ہیں جس کو موت مدینے میں آئی روز معاشر قیامت والے دن خدا کے سامنے میں اس کی شہادت کی دعائیں کروں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا. سب کے سامنے روز معاشر لیکن بندہ جا رہا ہے مدینہ کی طرف اپنے گھر سے نکلا ہے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے یا عمرے کی سعادت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. راستے کے اندر اگر مالک کو موت آ گیا روح کم ہو گئی اور اسے وہاں روزہ اطہر کے سامنے جا کر اس نے جو عمل کرنا تھا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یہ وہ شہادت ہے. دعا ہے کہ مولا قدوس میں بھی اگر موت نصیب فرمائے تو مدینے کی وہ گلی ہو. اگر یہاں موت نصیب فرمائے تو آخری وقت آخری لمحہ جب سکرات لگی ہوئی ہو تو اس وقت سامنے مدینہ منورہ کے والی آمنہ کے لال حسن حسین کے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کی زیارت نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا